اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسماء الافعال هو كل اسم بمعنى الامر والماضي كرويد زيدا امهله وهيهات زيد بعد. اچھا جی، وہ اس میں مبنی کی قسمیں چل رہی تھیں، یہ اگلی قسم آ گئی جی، چوتھی قسم ضمیر مبنی، تمام کی تمام ضمیریں مبنی، اسماء اشارہ مبنی وہ بھی گزر چکے، اور تیسرا مبنی اسماء موصولہ وہ بھی مبنی تھے گزر چکے، اور چوتھا مبنی جو ہے وہ اسماء افعال یہ بھی مبنی ہے. سمجھے؟ یہ اسماء افعال کیا ہے؟ مبنی ہے. اسماء افعال کسے بولتے ہیں؟ نام ہی سے واضح ہو گیا اس کا مطلب. اسماء افعال معنی اسم فعل. کیا مطلب؟ یہ اسم بھی ہوگا، ایک لحاظ سے اسم ہوگا اور ایک لحاظ سے فعل ہوگا. فعل کس لحاظ سے؟ تو اسم کس لحاظ سے؟ تو فعل اس لحاظ سے ہوگا کہ اس کا معنی فعل والا ہوگا، اور اسم کس لحاظ سے ہوگا کہ اس کا وزن اسم والا ہوگا، کیونکہ اس وزن میں پوری کلام عرب میں کوئی فعل مستعمل نہیں ہے، یہ اسم والا وزن تھا. تو وزن کو دیکھو تو اسم معلوم ہوتا ہے، معنی کو دیکھو تو فعل معلوم ہوتا ہے. تو دونوں پہلو موجود ہیں یا نہیں؟ تو دونوں پہلو موجود ہیں. جب اسم والا پہلو بھی موجود تو اسم کہہ دیا، اعتبار سے فعل تھا تو فعل بھی کہہ دیا، تو اس میں فعل ہو گیا. سمجھے؟ جیسے کوئی گولی کھٹی بھی ہو اور میٹھی بھی ہو، اب اس کو کھٹی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میٹھی بھی تو ہے. تو خالی میٹھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، خالی میٹھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ کھٹی بھی تو ہے. خالی کھٹی بھی نہیں کیونکہ میٹھی بھی تو ہے. تو کیا کہیں گے؟ کھٹی میٹھی. اسی طرح اس کو خالی اسم نہیں کہہ سکتے کیونکہ معنی کے اعتبار سے فعل بھی تو ہے، اور خالی فعل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وہ وزن اسم والا ہے. تو کیا کہیں گے؟ اس میں فعل، کھٹی میٹھی. اچھا خیر، معنی کے اعتبار سے یہ فعل اور وزن کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے جی. تو کسے بولیں گے؟ اسماء الافعال ہوا کل اسم، ہر وہ اسم بمعنی الامر والماضی ہے وہ اسم کس اعتبار سے؟ وزن کے اعتبار سے. لیکن معنی کس کا ہے؟ فعل کا. اور فعل بھی کون سا؟ یا فعل امر کے معنی میں ہوگا یا یہ اس میں فعل فعل ماضی کے معنی میں ہوگا. دونوں معنوں میں مستعمل ہے. اچھا لیکن ایک بات ہے، جو اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہو وہ اپنے بعد فاعل کو چاہے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا اور وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا. اور جو اس میں فعل امر حاضر کے معنی میں ہو، فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی، وہ اپنے بعد مفعول کو چاہے گا اور اپنے مفعول کو نصب دے دے گا. سمجھے؟ تو اب آپ دیکھ لیں اس میں فعل کی تعریف. ہر وہ اسم جو معنی کے اعتبار سے تو فعل ہے، اور فعل کی تو بہت ساری قسمیں، تو کون سا فعل ہے؟ کہتے کبھی امر والے معنی میں ہوگا، فعل امر کے معنی میں، اور کبھی فعل ماضی کے معنی میں ہوگا. دونوں کی مثالیں دے دی. کروید زیدن، یہ رویدہ یہ ہے اسم. اب روید آپ دیکھ لیں یہ وزن فعل والا نہیں. آپ نے جتنے فعل پڑھ لیے، ضربا، نصرا، کرما، سمعا، ضاربا، تصرفا، صرفا، کوئی بھی فعل اس وزن پر نہیں آ رہا، بلکہ اس وزن پر تو اسم آتا ہے. عبید، روید، عبید اللہ، نام آتا ہے نا عبید، روید فعال وزن ہے، تو عبید تو اسم ہے، اس میں تصغیر، یہ اسم کے معنی پر. ٹھیک ہے؟ تو وزن تو اسم کا ہو گیا، لیکن معنی کیا ہے رویدہ زیدن کا؟ اے امہل ہو، امر کے معنی میں
تو مہلت دے اس کو، زید کو، جلدی نہ کر، قرضے کے مطالبے میں جلدی مت کر، اس کو مہلت دے۔ اب امر کے معنی میں ہے یا نہیں امر حاضر کے معنی میں؟ تو میں نے کیا کہا تھا کہ جو اس میں فعل امر حاضر کے معنی میں ہو اس میں ضمیر فاعل ہوگی رویدہ معنی امہل، تو مہلت دے، انتا ضمیر فاعل، اور یہ بعد میں مفعول کو چاہے گا، مفعول منصوب، تو رویدہ زیدن، زیدن پہ زبر آ گئی ہے۔ یہ تو ایک مثال دے دی اس میں فعل کی جو فعل امر کے معنی میں، تو ہم نے کہا تھا کبھی وہ فعل ماضی کے بھی معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال ہیہات زیدن اے بعودا، ہیہاتا کا کیا معنی؟ یہ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے نا، ہیہات ہیہات لما توعدون، قرآن مجید میں استعمال ہے ہیہاتا کا لفظ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اے بعودا، ہیہاتا دور ہوا زید، یہ تو ماضی ہے، تو ہیہاتا یہ وزن کسی بھی فعل کا وزن نہیں، یہ وزن اسم والا ہے لیکن معنی فعل والا ہے۔ فعل بھی کون سا؟ فعل ماضی میں، دور ہوا زید۔ تو کیا کہا تھا کہ جو اس میں فعل ماضی کے معنی میں ہوگا وہ کیا چاہے گا کہ میرے بعد فاعل آئے اور میں اس کو پیش دوں، تو یہ ہیہاتا فعل ماضی کے معنی میں ہے نا، یہ فاعل کو چاہ رہا ہے، لہذا اس کے بعد زیدن اس کا فاعل بن جائے گا، سمجھے؟ تو جو ماضی کے معنی میں اس میں فعل وہ فاعل کا تقاضا کرے گا اور اپنے ماں بعد کو رفع دے گا، اور جو امر حاضر کے معنی میں اس میں فعل ہوگا اس میں ضمیر فاعل ہوگی اور اپنے ماں بعد مفعول کا تقاضا کرے گا اور اس کو نصب دے دے گا۔ اچھا یہ دو تو گزر گئے اس میں فعل۔ او علی وزن فعال، یا یہ فعال وزن، او کان علی وزن فعال، فعال کا وزن بھی امر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِ قِيَاسِيٌّ، سمجھے؟ اچھا اب یہ ایک بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں فعل بنانے کا کوئی اصول قاعدہ ضابطہ بھی ہے، یا یہ کہ یہ سماعی ہے اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، بعض اس میں فعل ایسے ہیں جو کہ سماعی ہیں، وہ ہم نے عربوں سے جیسے سنے یا جیسے قرآن مجید میں استعمال ہو گئے ہم بول دیتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی اصول قاعدہ ضابطہ ان کے بنانے کا نہیں ہے۔ لیکن بعض اس میں فعل ایسے ہیں جو قیاسی ہیں یعنی قاعدے کے مطابق ہیں، تو اوکان علی وزن فعال، یا اس میں فعل فعال وزن پر بھی آئے گا جو کہ امر کے معنی میں ہے۔ اب فعال یہ وزن کسی فعل کا وزن نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ نے سارے فعل پڑھ لیے ہیں تو کون سا فعل اس وزن کے اوپر آتا ہے؟ یہ کسی فعل کے وزن، کسی فعل کا وزن یہ نہیں ہے، تو وزن تو یہ اسم ہے، لیکن بمعنی الامر، معنی کس والا ہے؟ امر والا، تو وہ فعال کا وزن جو امر کے معنی میں ہو، یہ ثلاثی مجرد سے فعال وزن کا امر کے معنی میں آنا قیاسی ہے۔ قیاسی کیا معنی؟ قاعدے کے مطابق ہے، سمجھے کیا معنی؟ ہر ثلاثی مجرد کو آپ فعال وزن کے اوپر لے آؤ، سمجھے، اور اس سے مراد امر والا معنی لے لو، یہ بالکل جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ ہر ہر ثلاثی مجرد والا فعل اس کو اس سے فعال وزن پر لا کر امر والے معنی میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے، یہ ہر صیغے کے اندر چل سکتا ہے۔ جیسے اب نازلہ ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، اب نزالی فعالی وزن بنانا، کیا معنی؟ امر کے معنی انزل، تو اتر، وزن اسم کیا ہے؟ نزالی، معنی فعل کا انزل، تو اتر۔ وَتَرَاکی، اب ہم نے کہا نا نزلہ سے ہم نے نزالی، تراکا سے کیا بنایا؟ ثلاثی مجرد ہے یعنی تراکا، اس سے تراکی بنا لیا، اور ضربہ سے ضرابی بنا لیے، اضرب تراکا، تراکی بھی معنی اترک، تو چھوڑ،
وزن اسم کا، معنی فعل کا، اس میں فعل بن گیا، اور ہے بھی قیاسی۔ ہر ثلاثی مجرد کے اندر اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، فعال وزن پر لا کر اس سے امر والا معنی مراد لے سکتے ہیں۔ یہ تو اس میں فعل آ گیا۔ وزن اسم کا، معنی فعل کا، کون سے فعل کا معنی؟ امر کا معنی امر حاضر کے معنی میں بھی ہوگا، فعل ماضی کے معنی میں بھی ہوگا۔ تو امر حاضر، اور امر حاضر معلوم اور فعل ماضی تو ہم پڑھ چکے مبنی ہے، تو لہٰذا جو اسم اس کے معنی میں آئے گا وہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً، ہاں اسی فعال کے ساتھ ملحق ہو جائے گا وہ فعال بھی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، یعنی کبھی فعال فعل کے معنی میں نہیں بھی آتا، بلکہ مصدر تو اسم ہے، مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا، وہ بھی مبنی ہوگا۔ کون سا فعال؟ جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جیسے کفا جار، کیا وزن ہے؟ فعال، تو کس معنی میں؟ معنی الفجور، مصدر فجور گناہ کرنا، اور خاص گناہ کرنا، الفجور، الف لام بھی داخل ہے، تو مصدر معرفہ کے معنی میں یہ فعالی بھی مبنی ہے جو مصدر معرفہ کے، او صفتا للمؤنث، اسی طرح یہ فعال مؤنث کی صفت میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی مبنی ہے، جیسے یا فساقی، فعالی وزن ہے یا نہیں؟ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ فاسقہ کے معنی میں، فاسق عورت، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ والا فساقی بھی مبنی ہے، اگرچہ یہ فعل ماضی اور امر کے معنی میں نہیں ہے، فعل کے معنی میں اس میں فعل ہے ہی نہیں، کیونکہ فعل کے معنی میں ہی نہیں ہے۔ وزن بھی اسم کا، معنی بھی اسم کا۔ فاسقہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے نا، اور الفجور مصدر بھی اسم ہوتا ہے۔ اس کو کیوں ذکر کیا ادھر؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، حالانکہ اس میں فعل نہیں ہے۔ وَيَا لَكَاعِ، یہ یا لَكَا، یہ فعال وزن بن گیا، بمعنی لاکعۃ، یہ لاکعہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ لاکعہ بولتے ہیں گندی کمینی عورت کو، کمینہ معنی آتا ہے اس کا عربی، سمجھے؟ لاکعہ اردو میں اس کا ترجمہ کمینہ، لاکعہ بڑی کمینی عورت، سمجھے؟ یا لکاعی بمعنی لاکعۃ، یہ بھی مبنی ہے، اور لاکعہ اس میں فاعل، تو اس میں فاعل تو اسم ہے، تو وزن بھی اسم کا، معنی بھی اسم کا، اس میں فاعل کا معنی سمعری فساقی فاسقہ، لکاعی لاکعہ کے معنی میں، فاعل کے معنی میں۔ او عالم، تو یہ فعالی کبھی مصدر معرفہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی یہ مؤنث کی صفت اس میں فاعل بن کر بھی آتا ہے، اور کبھی یہ علم ہوتا ہے کسی مؤنث شے کے لیے، جیسے کا قطامی، اب یہ نام ہے عورت کا، علم ہے قطام، غلاب یہ بھی نام ہے، وحضاری یہ خاص ستارے کا نام ہے، مؤنث ستارہ حضاری، تو کبھی یہ نام اور علم ہو جاتا ہے مؤنث کا، تو یہ ان تینوں وزن پر فعال آتا ہے، خالی اس میں فعل کے اور نہیں آتا۔ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں فعل، فعل ماضی اور فعل امر کے معنی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مصدر معرفہ کے معنی میں بھی آتا ہے، مؤنث کی صفت بن کے بھی آتا ہے، مؤنث کا علم اور نام بن کر بھی آتا ہے، کہ قطام و غلاب و حضار، یہ آخری تینوں جو مصدر کے معنی میں یا صفت کے معنی میں یا علم ہے، یہ تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فعل تو اسے کہتے ہیں کہ وزن اسم کا ہو، معنی فعل کا ہو، تو ان تینوں قسموں میں معنی تو فعل کا نہیں، یا اس میں فاعل کا معنی وہ بھی اسم، یا نام بن جاتا ہے مؤنث کا تو نام وہ بھی اسم، یا مصدر کے معنی میں مصدر بھی اسم، لہذا یہ فعل والا معنی نہیں، لہذا یہ اس میں فعل نہیں، سمجھے؟ پھر اس کو یہاں ذکر کیوں کیا؟ باب تو یہ چل، فصل تو چل رہی تھی اسماء افعال کی، اس میں فعل کی، کہتے یہاں صرف مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا کہ جو اس میں فعل فعال کے وزن پر آتا ہے نا، اسی طرح اس میں فعل، یہ فعال کا وزن اس میں فعل کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ یہ اب آپ کا اس میں فعل بھی ختم ہو گیا، اگلی قسم چلے گی فصل الاصوات
کل لفظ، اچھا چلیں پھر یہ دوسری قسم شروع ہو جائے گی، یہ پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، کل دیکھ لیں گے، ویسے ہے چھوٹی ہی ایک لائن کی ہے، میرے خیال میں پڑھ لی جائے۔ اسماء اصوات یہ بھی مبنی ہے جی، یہ پانچویں قسم بن گئی اس میں مبنی کی، ٹوٹل 8 قسمیں تھیں، یہ پانچویں قسم بن گئی۔ اچھا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا استعمال بہت کم ہے، کس کا؟ اسماء اصوات کا، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے کس سے ہیں اسماء اصوات؟ تعریف اس کی یہ ہے، یہ وہ اسماء ہیں جو مختلف حالتوں یا جانوروں کی آوازوں کی نقالی پر مشتمل ہوں۔ مختلف حالتوں، جیسے انسان کو کھانسی لگی ہوئی ہے، کوئی درد ہو رہی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی صدمہ پہنچا، کیا کہے گا؟ ہائے 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 ہائے، اور کھانسی ہو کہے گا یہ عرب تو کہتے تھے نا کھانسی کے وقت، یہ کھانسی کی حالت پر دال کرتا ہے، یہ بھی اسماء اصوات ہے۔ جو مختلف حالتوں کے وقت الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی اس میں اصوات، یا جانوروں کی آوازوں کی نقالی کے وقت الفاظ نکلتے ہیں۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کوے کی آواز کی نقل کیسے اتارا ہے؟ کائیں کائیں، اور طوطے کی آواز ٹیں ٹیں، یہ بھی اسماء اصوات ہے جو ہم اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ اور اسی طرح بلی کی آواز میاؤں میاؤں، یہ جو ہم اردو میں کرتے ہیں یہ اسماء اصوات ہیں، سمجھے؟ تو جانوروں کی آوازوں کی نقالی پر جو الفاظ مشتمل ہے، جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ بھی اسماء اصوات بن جائیں گے۔ یا مختلف جانوروں کو بلانے یا بٹھانے یا اٹھانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی اسماء اصوات کہتے ہیں۔ تو کیا تعریف ہوگی اسماء اصوات کی؟ کل لفظ، ہر وہ لفظ، حکی بہ صوت، جس سے جانوروں کی آواز کی حکایت کی جائے، انسان جانوروں کی آواز کی نقل اتارے، ان کی نقالی کرے، ان کی آواز کو آگے نقل اور حکایت کرے، وہ بھی اسماء اصوات ہے۔ تو جانور بول رہا ہے نا، کوا جو بول رہا ہے کائیں کائیں، وہ اس میں صوت نہیں، کیونکہ اسماء اصوات تو اسم کی قسم ہے، اور اسم جو ہے وہ لفظ کی قسم ہے، اور لفظ اسے کہتے ہیں جو انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے۔ تو اس لیے جو انسان نقالی کرتا ہے نا، کس کی؟ جانوروں کی آواز کی، پرندوں کی آواز کی، وہ اسماء اصوات ہے۔ کغاق، جیسے کوے کی آواز عرب نکالتے ہیں غاق، لصوت الغراب، یہ کوے کی آواز کی نقالی ہے، سمجھے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اسماء اصوات بن جائے گا۔ میں نے کہا تھا وہ طوطے کی ٹیں ٹیں اردو میں، بلی کی میاؤں میاؤں، یہ اردو میں اسماء اصوات بن جائے گا۔ او صوت بہ البہائم، یا جن الفاظ کے ذریعے جانوروں کو بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، کنخی، جیسے عرب بولتے ہیں لِإِنَاخَةِ الْبَعِيرِ، اونٹ کو بٹھانے کے لیے، نخی مانا بیٹھ جا بیٹھ جا، اونٹ کو آواز دیتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کو جس الفاظ کے ذریعے کیا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، سمجھے؟ تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ وہ بھی اسماء اصوات میں داخل ہوگا جی، سمجھے؟ جانوروں کو بلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے، اٹھانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسماء اصوات ہیں، یہ بھی مبنی ہے جی۔ یہ آج ہم نے مبنی کی 2 قسمیں پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں، اور اصول الشاشی بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں، باقی انشاءاللہ بشرط صحت اور زندگی پیر کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔